اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق دین دیا ہے. چونکہ پہلا اللہ نے کیا تو ہمارا مزاج بھی بولو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہماری محنت کم لگے اور نفع زیادہ ملے. یہ عمومی مزاج ہے. محنت ہماری کم لگے اور اس کا بدلہ اور نفع زیادہ ملے. ایک تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری محنت تجارت میں کم لگے اور نفع بولو زیادہ ملے. ایک کھیتی باڑی کرنے والوں کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کم لگے اور فصل زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. ایک مزدور کی نیت یہ ہے کہ میری مزدوری میں محنت کم لگے اور مزدوری بولو زیادہ ملے. ایک اسٹوڈنٹ کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کم لگے اور میرے کو نمبر جو ملے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملے. ایک عورت کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کچن میں کم لگے اور کھانا بولو اچھے سے اچھا بننا چاہیے. یہ انسانوں کا مزاج ہے. اللہ پاک کی طرف سے پورا دین انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دیا ہے کہ ہماری محنت تو لگے گی کم لیکن اس کا نتیجہ اچھے سے اچھا اللہ پاک کی طرف سے ملے گا. ایک مثال دے دوں میں آپ کو. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ملے گا. رکوع سجدے فرائض واجبات اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر اس نے جماعت کا اہتمام کر لیا کہ بھئی عصر کی نماز 5:45 بجے ہے تو وہ مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز پڑھ لی. اب بولو اس کا ثواب کتنا بڑھ گیا؟ ایک روایت میں 25 گنا ایک روایت میں 27 گنا. ایک کے بدلے میں ایک ہونا چاہیے چونکہ نماز تو ایک ہی وقت کی پڑھی ہے عصر کی پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے ہی کیے ہیں. لیکن چونکہ اس نے اہتمام کیا ہے تو ایک کا بدلہ ایک. وہ جو 24 اور 26 زیادہ اس کو ملے ہیں وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دیے. کہ انسان تیرا مزاج یہ ہے محنت کم لگے اور نتیجہ زیادہ آئے تو تو تھوڑا سا اہتمام کر لے ہم تیری نماز کی قیمت کو بڑھا دیں گے. اگر اسی نماز کے پڑھنے سے پہلے وضو میں مسواک کا استعمال کیا اب بولو اس نماز کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 70 گنا. ایک کے بدلے میں ایک. لیکن 69 جو بڑھ گیا وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے بڑھا دیا. اگر اسی نماز کو جامع مسجد میں جا کر ادا کی 500 نماز کا ثواب. اسی نماز کو بیت المقدس میں جا کر ادا کی 10,000 نماز کا ثواب. اسی نماز کو مسجد نبوی میں جا کر ادا کی 50,000 نماز کا ثواب. ایک کا بدلہ ایک. 49,999 جو اللہ پاک نے اضافہ کیا ہے وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کرے. اسی نماز کو بیت اللہ میں جا کر اگر کوئی پڑھے بولو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ. اور اسی نماز کو اللہ کے راستے میں جا کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک کا بھاؤ بولو کتنا ملے گا؟ 7 لاکھ. پورا دین اور دین کی لائن کی محنت جو اللہ نے دی ہے وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق دی ہے. اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند اپنا دین ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے
امر کا سیگا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم تمام کا مطالبہ ہے، اور اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو ہماری ایمانیات کی لائن صحیح ہو، دوسرا عبادات کی لائن صحیح ہو، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، اور 5واں اخلاقیات۔ یہ 5 کے مجموعوں کو ملا کر دین اور اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کے نتیجے پر اس بات کی محنت کرنی ہے کہ اللہ کرے پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہماری زندگی گزری، بھائی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کا دین نہیں ہے، تو پورا دین تو نہیں ہوا۔ اگر اس سے ہٹ کر ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ گزرے گا تو اللہ پاک نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس سے ہٹ کر تم اپنی زندگی کو لے کر آؤ گے تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے، ہم اس زندگی کو قبول نہیں کریں گے۔ میں اور آپ، اللہ پاک نے 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے اللہ کے دین کی محنت میں لگایا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آیا میری زندگی میں 100% دین آ گیا کہ نہیں؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی بات نہیں، ایمانیات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہماری ایمانیات ہیں۔ پھر نماز کے اندر کیسی نماز ہونی چاہیے؟ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ درجہ نہیں ملتا ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر زندگی میں روزہ ہے تو روزے کی برکت سے تقویٰ زندگی میں کتنا آیا؟ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے ما بقیہ مال کی اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر آگے معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بستروں کو کندھے پر اٹھا کر گاؤں در گاؤں، ضلع در ضلع، شہر در شہر، اور اس طریقے سے پورے عالم میں آپ ان کو چلاتے ہو، آپ کی نیت کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان لفظوں میں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ آپ تو پورا دین لے کر آئے، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کا ہر عمل کیسے کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں موجود ہے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہماری رات، ہمارا دن، ہمارا ولیمہ، ہمارے لوگوں سے ملنا جلنا، ہمارا سفر، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ایک ایک عمل کو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اگر یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بولو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بولو ضرورت ہے کہ نہیں؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے، اور ایسی محنت کریں گے کہ کوئی سنت ہماری زندگی سے نکلی ہوئی نہ ہو،
اور کوئی اللہ کا حکم ہماری زندگی سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، 100% اللہ کے احکامات آ جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جاوے، جب یہ پوری زندگی ہماری ایمانی اور اسلامی بن جائے گی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جتنے وعدے ہیں اور جو ہماری چاہتیں ہیں اللہ پاک وہ تمام چاہتوں کو پوری کریں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں برکت ہوگی، ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ پاک برکت والی روزی دے، برکت والی زندگی دے؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک آسمان سے برکتیں اتارے گا۔ برکتیں ضرور آئے گی، لیکن برکتیں دکان میں نہیں، ملازمت میں نہیں، فیکٹری میں نہیں، زیادہ محنت کرنے میں نہیں، دنیا کے ملکوں میں نہیں۔ اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگیوں میں آسمان سے برکتیں اتاریں۔ ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہے، ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ خاندان میں، رشتہ دار میں، محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، پورے عالم میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ اللہ پاک تمہاری آپس کی محبت عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے امن و امان قائم ہو جائے، ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ امن و امان کا جو راستہ قرآن پاک کا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور چیز سے امن و امان نہیں آ سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ایمانی زندگی گزرے گی اور گناہوں سے اور شرک سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا تو اللہ پاک کے دو وعدے ہیں، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہوگا اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیٹ ہو جائے، ویل سیٹ، ارے ویل سیٹ کہتے ہیں نا، اس کے لیے پتہ نہیں لوگ امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں اور دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ویل سیٹ ہو جائے۔ ویل سیٹ کے لیے اللہ پاک نے جو فرمایا مسلمان مرد، مومن اور مومنات، اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے ہم پوری کے پوری اسلام میں داخل ہونے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا کہ اللہ نے توفیق دی، ایمان میں داخل ہو گئے، 1 سال کے بعد خواب میں کسی نے یوں کہا کہ تو ایمان میں داخل ہوا ہے لیکن تیرے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، تو ایمان میں داخل ہو گیا لیکن تیرے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اب جا اللہ کے دین کی محنت کا کام کر۔ اللہ پاک نے ان سے بہت کام لی، تو اللہ پاک نے ہم کو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت عطا فرمائی، لیکن 100% دین پر چلنا، اس کے لیے دوستو بزرگوں، اس کے لیے آسان شکل جو اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے یہ ہمارا عمومی دینی ماحول ہے۔ جب دین کا ماحول بن جائے گا تو بولو ہر ایک کا دین پر چلنا اللہ پاک آسان کر دے۔ ایک آدمی اجتماع کی جگہ پر پہنچا، سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سب لوگ تہجد گزار ہیں،
راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے. تو جو آدمی کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اجتماع میں آ گیا اور ماحول میں آ گیا, بولو اس کی نماز چھوٹے گی؟ ماحول بن گیا. اور اگر نمازی آدمی کسی شادی کے اور بے دینی کے ماحول میں چلا گیا جس میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, بولو اس کی نماز بھی خطرے میں آ جائے گی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے ایک ماحول بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عمومی ایسا ماحول بنا تھا, ایک عمومی ایسا ماحول بنا تھا, ایک آدمی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں آئی. آپ نے پوچھا بھائی تمہاری کیا نیت ہے؟ ایک نے کہا میری نماز صحیح ہو جاوے, دوسرے نے کہا میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں, میں جا کر دعا مانگوں گا, اللہ پاک میرے مسئلے کو حل کر دے گا. تیسرے کو پوچھا تیری کیا نیت ہے؟ بولے کوئی نیت نہیں. ارے بولے ایسا ہوتا ہے نہیں, چلو سوجترا میں بلایا ہے تو چلے جا رہے. کیا نیت؟ بولے کچھ بھی نہیں. کہاں گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. کیا لائے؟ بولے کچھ بھی نہیں, میری کوئی نیت. چوتھے نے کہا, چوتھے کو پوچھا کہ بھائی تیری کیا نیت ہے؟ بولے میرا دوست آیا میرے پاس اور میرے کو آ کر کہنے لگا چل چلا مار کے آوے, تو میں چلا مارنے کے لیے آ گیا. ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ بیت اللہ پہنچے عمرے کے لیے سے, رات کے 11 بج گئے, نماز پڑھی, کھانا وانا کھایا, 2 آدمی آئے, مولانا چلو نے عمرے کو نمٹا لے. میں اللہ بھائی عمرہ نمٹانے کا کام ہے, عمرہ تو کرنے کا عمل ہے, لیکن آدمی سر سے بوجھ اتارنے کے لیے. تو چوتھے نے کیا کہا؟ کیا مار کے آوے؟ چلا مار کے آوے. ان تمام کی باتیں سن لی. اب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم تمام کے لیے, کیونکہ دعوت کی محنت کے کرنے والے اور اللہ پاک نے ان سے کام لیا, کتنی زبردست بات بتلا دی کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم 3 دن لگاوے, چلا لگاوے, 4 مہینے لگاوے, بیرون جاوے, اندرون آوے, 2.5 گھنٹے لگاوے, مسجد و جماعت میں بیٹھے, پہلا گشت کرے, دوسرا گشت کرے, جمعرات کے اجتماع میں, بدھ کے مشورے میں آنے والے جو بھی کام کریں گے, لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتلایا, دیکھو چھوٹی چھوٹی نیتیں مت کرو, یہ نیت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے, دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جاوے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کے جس معیار پر چھوڑ کر کے گئے تھے, دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جاوے. پھر آپ یوں کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جھوٹ بولتا تھا, کوئی نماز کا چھوڑنے والا تھا. ایک عمومی ماحول بنا. یہ ماحول کے بنانے کی محنت ہے, یہ جو مقامی محنت ہے کہ ماحول جب بن جاتا ہے تو ماحول سے آدمی کا باقی رہنا آسان ہو جاتا ہے. ارے بھائی مچھلی سمندر میں باقی رہے گی, لیکن اس کو باہر نکالو گے تو, ارے بولو, چائے تھرموس میں 8 گھنٹے گرم رہے گی, لیکن آپ نے اس کے ماحول سے باہر کپ میں نکالا, بولو 7 گھنٹے تو گرم رہے گی نا. تو بولنے ہی نہ مرسل 7 منٹ, کتنی 7 منٹ بھی نہیں رہے گی. کیا بات ہو گئی؟ ماحول بنانے کی محنت تھی, یہ ماحول سے ہٹ گیا تو پھر اپنی بے جان ہو گئے. ایک بات میں آپ کو پوچھوں, آنگن کے اندر روزانہ صبح میں 8 بجے دکان کھولنے کے لیے گشت ہوتا ہے؟ بھائی 8 بج گئے, سب ساتھی دکان کھولو. ارے بولو ہوتا ہے؟ ہاں, آپ کے وہاں ہفتہ واری گشت کے دن گشت ہوگا. آج اجتماع کا دن ہے, مغرب کی نماز کے بعد بات ہوگی, یا مغرب کی نماز کے بعد گشت ہے تو عشاء کی نماز کے بعد بات ہوگی.
یہ آج کی دعوت کا بھی گشت ہوا ہوگا کہ بھئی 6 تاریخ کو سوجترا میں اجتماع ہے اور مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو جوڑا ہے، لیکن بازار صبح میں کھلنے کے لیے بولو کبھی گشت ہوا؟ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ ارے بولو کیوں نہیں ہو رہا؟ ماحول بن گیا۔ اگر روزانہ 8 بجے دکان کھلنے والا 7:45 بجے گھر سے نکل جاوے اور کسی دن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور 8 بج گئے، بولو چائے پینے کے لیے رکے گا؟ ارے بولو نہیں، وہ موڑ سے ہی آج دکان چائے پی لی۔ یہ ماحول کے بنانے کی ایک محنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا ماحول بنا تھا، ایسا ماحول بنا تھا کہ جو بھی اللہ کا حکم آ جاتا تھا، اتنی محنت ہوئی، زمین پر اتنی استعداد پیدا ہو گئی، دلوں کی زمین کو ایسا ہموار کر دیا تھا کہ جو بھی اللہ کا حکم آتا تھا صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ شراب کی حرمت کی آیت جب آئی، بولو مدینے میں کیا ہو گیا؟ ایسا ماحول بن گیا تھا، ایسا ماحول بن گیا کہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے گلاس میں، گلاس تک کا جو تھا وہ منہ تک، اور جس کے منہ کے قریب تھا وہ حلق تک داخل نہیں ہوا، اور بقیہ ایسا ایک عمومی ماحول بن گیا تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر مدینے میں شراب بہنے لگی۔ ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ بارش تو نہیں گرا، اللہ کا حکم آ گیا، اور اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ اب اللہ کے حکم کے اگینسٹ میں کوئی آدمی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو مدینہ کی گلیوں کے اندر بارش کی طرح شراب بہنے لگی۔ یہ استعداد ماحول کے بنانے کی ایسا عجیب و غریب ماحول بن گیا کہ رات کے وقت کے اندر پردے کی آیت اتری۔ اب چونکہ مسجدات بھی مسجدوں میں آیا کرتی تھی، پردے کی آیت نہیں اتری، ایک فطری پردہ ہوا کرتا تھا، لیکن جو پردہ ہونا چاہیے اب اس کی آیت اتری۔ تو ایک آدمی اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچا۔ ارے بھائی صاحب آئے نہیں تم، اتنی تاخیر ہو گئی۔ کہنے لگے پردے کی آیت اتر گئی اور میرے پاس چادر نہیں ہے، جاؤ جلدی سے چادر لے کر آ جاؤ گھر سے تاکہ میں پردے سے مسجد سے اپنے گھر جاؤں۔ اور شوہر کہنے لگے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ عورت کہنے لگی اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ یہ جب ماحول بنتا ہے تو ایک عمومی ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا مالدار غریب مرد عورت 100% ایسا ماحول بن گیا ہے کہ کوئی آدمی بھی اللہ کے حکم کو اور پیارے نبی کے طریقے سے خلاف اپنی زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کرے یہ مبارک محنت جو اللہ پاک نے ہم کو دی ہے، ایک تو خروج کی محنت ہے اور ایک مقام کی محنت ہے، ایسا ماحول بنانا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قیدیوں کے لیے کوئی جیل نہیں ہوتی تھی، بلکہ قیدی کو کہاں لایا جاتا تھا؟ بولو مسجد میں، اور 3 دن کے اندر مسجد کے ماحول کو دیکھ کر اللہ پاک ان کو ایمان دے دیا کرتا تھا۔ ماحول بنا تھا، گھروں کا ماحول ایسا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بیوی کو پوچھا اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر آیا، بولے کھانا تو ہے نہیں، اب کیا کریں گے؟ بولے ہم دونوں تو بھوکے سونے والے ہیں، بچوں کے قابل تھوڑا سا کھانا ہے، بولے سلا کر ان کو بھی سلا دو۔ میاں بیوی دونوں بچے بھوک کی حالت میں سوئے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن جب صبح میں پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا رات کا عمل کیا تھا؟
اللہ پاک کی طرف سے آیت اتر گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو بھوکے رہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں چاہے بھوک کی حالت میں کیوں نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کارگزاری سنائی۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کے اس عمل اور اخلاص کی برکت سے قرآن پاک کا حصہ بنا لیا۔ اب جو بھی قیامت تک قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھے گا ان کے واقعات کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اخلاص کو داخل کرنے کی محنت کرے گا۔ ارے بولو عمومی ماحول تھا کہ نہیں؟ آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ، آسمان سے وحی کے اترنے کا زمانہ، چلو آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد پوری مسجد نبوی کا معائنہ کیا، ایک ایک کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا پورے مجمع کو دیکھنے کے بعد، کیا بات ہے آج سلیمان نظر نہیں آتے؟ ارے بولو حضرت شیخ نے دکھائے نا واقعے کو۔ مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے کے اندر ایسا ماحول بنا تھا، ایک آدمی مسجد میں نہیں تھا فجر کی نماز کے لیے، تو امیر صاحب متفکر ہو گئے، امیر المومنین ہے، متفکر ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اچھا اتنے پر بس لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا ایک ساتھی 4 مہینے لگا کر گم ہو گیا، ہم تو کیا کرتے ہیں بولو؟ لیکن ایسا نہیں کیا۔ اچھا تو پھر کیا عمل کیا؟ جماعت کو ان کے گھر بھیجا۔ ارے بولو جماعت کو گھر بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، خود گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے سلیمان نظر نہیں آئے؟ ماں نے کہا پوری رات عبادت میں تھے اور فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سو گئے۔ آپ نے کہا بہتر تھا یہ پوری رات سوتے اور مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ ماحول کی اثر تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے، امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں، ایک آدمی بھی دھوکہ دینے والا نہیں، ایک آدمی بھی بغیر پردے کے زندگی گزارنے والا نہیں۔ اللہ کرے ہماری نیتیں بھی یہ ہونی چاہیے اور ہماری محنت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع اور صوبے اور ملک میں اور پورے عالم کے اندر اللہ کرے ایسی محنت کے نتیجے پر ایسا دین اللہ پاک زندہ کر دے۔ اور دوستو بزرگوں کوئی مشکل بات نہیں، اگر آدمی محنت کرتا ہے، بولو اللہ پاک ماحول کو بناتے ہیں کہ نہیں؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ صرف 2.5 گھنٹے کی میں نے بات نہیں کری کہ چلو 150 منٹ لگا لو، نہیں، ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگ گزشتہ سال 20 میں آئیوری کوسٹ گئے۔ ہمارے یہاں بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو بھئی کتنے آدمی کا کھانا پکے گا؟ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں مشورہ؟ تو وہاں مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورے میں کیا ہوا؟ 5000 کا مجمع ہے اور ہمارے یہاں تو پہلے دن مجمع کم آئے گا اور دوسرے دن، ارے بولو نہیں، صبح میں اور ظہر میں مجمع کم ہوگا اور عصر میں دعا کا وقت ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، جو آ گیا وہ پہلے دن سے آ گیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی دوپہر میں کتنا کھانا پکے گا اور رات کو کتنا کھانا پکے گا۔ تو مجمع تو 5000 کا تھا یا 4000 کا تھا، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ شروع کیا، ہم لوگ بھی بیٹھے کہ بھئی دوپہر میں 500 آدمی کا کھانا پکاؤ اور رات کو 4000 کا پکاؤ، مجمع 4000 کا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجمع جب 4000 کا ہے تو 500 کا دوپہر میں کھانا کیوں پکے گا؟
ارے بولو برابر ہے کہ نہیں؟ جب مجمع 4000 کا ہے تو کھانا کتنے آدمی کا پکنا چاہیے؟ ارے بولو بھائی پیچھے والے، 4000۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ دوپہر میں کتنا اور رات میں کتنا، تو بھائی دوپہر میں 500 کا اور رات میں 4000۔ تو میں نے ایک آدمی کو کہا ارے بھائی صاحب مجمع 4000 کا آ گیا ہے، 4500 کا کھانا پکنا چاہیے، 500 کی توقع ہے، لیکن آپ نے تو فیصلہ ہی کچھ غلط کیا۔ میرے نزدیک تو وہ غلط ہی ہے اس وقت میں۔ کہنے لگے مولانا ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بولے 4000 کے مجمع سے 3500 روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا آج پیر و جمعرات بھی نہیں ہے۔ ارے بولو پیر و جمعرات کو تو ایام 20 بھی نہیں ہے، 13، 14، 15۔ پھر یہ بولے ہمارے وہاں تو پورا سال روزہ رکھنے کی عادت ہے، اس کے لیے اس میں سے تقریباً 3500 کا مجمع روزے دار ہے اور 500 کا کھانا اس کے لیے پکے گا اور شام کو 4000 کا مجمع کھائے گا۔ تو پھر میں نے آگے کا سوال کیا، جب پیر و جمعرات نہیں ہے، ایام 20 نہیں ہے، اب ان دنوں کے اندر جب اتنا روزے کا ماحول ہے تو آپ کے وہاں رمضان کے روزے کا ماحول کیا ہے؟ ارے بولو سوال ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بلا مبالغہ بلا تکلف ہم کہتے ہیں 95% ہمارے یہاں روزے دار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ پھر وہ ایک آدمی کہنے لگا یہ تو احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں مولانا، ورنہ ہمارے یہاں 99% روزہ ہے۔ یعنی یہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری محنت کا میدان یہ ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین آ جاوے تو کیا یہ آٹومیٹک ہو گیا؟ تھوڑے اور آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے کا آنے والا مجمع اطمینان، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، ہر آدمی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، جگہ نہیں ہے تو بھی آگے بڑھو، آؤ ماشاءاللہ جلدی، ہر آدمی کچھ نہ کچھ حرکت کر لو جلدی سے ماشاءاللہ، ہر آدمی تھوڑی سی حرکت کر لو، اور خاص کر کے پیچھے بیٹھنے والے برکت نہ کرتا ہوں، برکت نہیں۔ اچھا ایک علاقے میں ہم لوگ گئے، یہ امید افزا اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم احسان کرنے والے محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب اگر ہمارے یہاں 100% ماحول نہیں بنا تو بولو کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اس کے لیے بولو نا، آپ بولو نا، محنت کی کمی ہے۔ ارے بھائی میرے کو تو بیان کرنا نہیں آتا، اپنی تو بات ایسی رہے گی، آپ کو بولنا تو پڑے گا، نیت کرو بولیں گے تاکہ رات کو سوتے سوتے یاد رہے کہ یار ہم نے اقرار کیا ہے کہ محنت کی کمی، اب کل سے محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے؟ ایک ملک میں ہم لوگ گئے، دنیا میں سب سے زیادہ غریب ملک، پیپر میں اخبار میں آیا تھا کہ اس کا نمبر دنیا میں سب سے نیچے، ایک تو ٹاپ 10 ہوتے اول ہوتے اور اس کا سب سے آخر میں۔ ایک بچے کو پوچھا کہ بیٹے تیرا نمبر؟ بولے پہلا نمبر آیا۔ ارے بیٹے سال میں 360 دن میں 190 دن تو گیا نہیں اسکول میں، اور بقیہ 190 دن کے اندر آدھا دن رک کر تو واپس آ گیا، اس آدھے دن کے اندر بھی کبھی گارڈن میں، کبھی فٹ بال کے، کبھی کرکٹ کے میدان میں گیا اور تیرا نمبر پہلا آ گیا۔ وہ کہنے لگا مولانا تم میرے کو اوپر سے پوچھتے ہو نا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں نیچے سے میرا پہلا نمبر، تو کیا مطلب نیچے سے پہلا نمبر؟ ارے بولو نہیں،
1 2 3 4 اور 100वां, तो उसका अगर नीचे से देखेगा तो वो बोलो 100 99 98 तो पहला नंबर आया। बोले मौलाना तुम ऊपर से पूछते हो, मैंने भी नीचे से जवाब दिया। तो उस मुल्क का आखिरी नंबर है, सबसे ज्यादा गरीब मुल्क में उसका नाम था। उस मुल्क में जाकर हमने पूछा, हमने देखा नमाज़ें माशाअल्लाह रोड पर, रास्ते पर, दुकानों पर, मर्द औरतें बच्चे। मैंने पूछा भाई आपके यहाँ नमाजियों की कितनी तादाद है? तो कहने लगे 90% से ज्यादा है। अब मैं मेरी मस्जिद को, मैं आपकी मस्जिद को माशाल्लाह, आप तो सब जुनैद बगदादी हो ना, अरे बोलो ना यार, मैं तो अपनी मस्जिद को कहता हूँ कि 300 घर है, 600 बालिग मर्द है, फजर की नमाज में 120 आदमी, 30-30 की 4 सफ़े बन जाती है। तो मैं अगर कोई पूछे कि फजर की नमाज में कितना आदमी, तो मैं मुंह भरकर कहूँगा 120 आदमी, 4 सफ़े, तो मुतासिर हो जाएगा, ओ 120 आदमी। लेकिन उसको अगर ये मालूम पड़ जावे कि 600 में से 120 आदमी आए हैं, तो बोलो कितने फीसद हुआ? 80% नहीं है। ये तो मेरी मस्जिद का मैं कहता हूँ, आप लोग भी अपने अपनी मस्जिद को जरा बैठकर सोच लेना। अभी नहीं, जब जाओगे ना यहाँ से सोची तरह से आनंद, या रात को जब खाना खाने के बाद बैठोगे ना, तब थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मेरी मस्जिद के अतराफ में 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक नमाज का माहौल नहीं बना। अभी तो ये इबादत की लाइन का एक नमाज है, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ऐसे ईमानियत, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियत, ये जो हमारा जमा होकर फिक्रों के साथ बैठना, ये अपने काम को आगे बढ़ाना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कल और आज, गुज़िश्ता जुमेरात और आज जुमा, दोनों दिन की नमाजें यकसा है, तो ये तरक्की नहीं है बल्कि तनज़्ज़ुली है। आगे बढ़ना चाहिए, उसकी जगह पर वही के वही है। तो आगे बढ़ने वाला, भाई कल 100 रुपये मिले तो आज 110 मिलने चाहिए, लेकिन 100 ही मिले तो बोलो भैया 5 साल हो गए और उसको ऊपर की कुर्सी पर होना चाहिए और वही के वही है, तो ये एहतजाज करेगा। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे यहाँ हमारी मस्जिद व जमात के अमल में, हमारी नमाजियों की तादाद में, हमारे गश्तों में, हमारे तालीम के हल्के में, हमारे घरों की तालीम में, हमारे 6 नंबर में, हमारे पर्दे में, हमारे तक़वे में, तहारत में, तवक्कुल में, क़नात में, ज़ुहद में, अल्लाह से मांगने में, आखिरत की फिक्रों में, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दर्द व गम में हमारा रोज़ाना इजाफा होना चाहिए। और अगर सही मेहनत होती है, अल्लाह पाक इसका नतीजा निकाल के रख देते हैं। बहुत साल पहले हमारे यहाँ से 3 दिन की जमात एक इलाके में गई, मस्तूरात की। वो जब 3 दिन की जमात काम करके वापस आई, तो एक खत लेकर आई। हमारा अमीर साहब गुलाम भाई थे नालबंद, जिनका 97 में इंतकाल हो गए, उससे पहले की बात है। अमीर साहब दूसरी एक जमात भेजो ना, तो तब तो जमातें कम निकलती थी मस्तूरात की, इतना माहौल नहीं था, 97 से पहले की बात है। अमीर साहब ने कहा, अरे भाई मेरे वहां तो 36 देहात है, तो बारी बारी सबको पहुंचेगी, आइंदा 36 देहात पूरे हो जाएंगे तो आप तक भी पहुंचेंगे। उसने यूं कहा कि मौलाना अमीर साहब, अगर तुम दूसरी जमात दो तो मैं आपको खुश कर देने वाली कारगुजारी सुनाऊं। तो अमीर साहब तो अमीर साहब थे, उन्होंने कहा पहले सुना। तो इसने कहा देखो आपकी जमात आई, हमारे वहां 100 बालिगात है, कितनी 100 मस्तूरात है गांव में। आपकी 3 दिन की मस्तूरात की जमात से 50 बहनों को पर्दा हिजाब आ गया, 50 बहनें पर्दे में आ गई।
اب دوسری 3 دن کی جماعت بھیج دو تو بقیہ جو 50 رہ گئی ہے وہ بھی برقعے میں آ جاوے، تاکہ ہمارے یہاں 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں 100% مستورات پردے والی ہے۔ امیر صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی خوش کر دینے والی کارگزاری ہے، تو انہوں نے فوراً اچھا بولے اب جماعت بنے گی تو وہاں بھیجوں گا۔ ہماری اگر صحیح محنت ہو اور ہماری فکروں کے ساتھ، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد 3 ہے۔ کتنی ہے بولو؟ ارے یاد رہے گا؟ آپ کہو گے اتنے بجے بات تو بند ہو جائے گی، لیکن جب تک بیٹھیں گے وہاں تک بولو دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ ارے سنو گے؟ آج فجر کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا؟ ارے بولو۔ اچھا تو جمعہ کا دن ہے، سب کو یاد ہوگا۔ ایسا ہم سب کو، اگر رات میں اٹھ کر آپ کو کوئی پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے، کیا کہے گا انعام؟ نیند میں کیا کہے گا؟ ماض انعام۔ ایسا ہم سب کو جو مجلس میں بیٹھے، جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، جب بھی بیانات میں بیٹھے، اس کا استحضار کے ساتھ یاد کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اگر ہم 1 گھنٹہ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس کا نفع اللہ پاک آگے تک پہنچائے گا۔ سنی سنائی اور بعض آدمی کیا کہتے ہیں سر کے اوپر سے گئی۔ میں نے کہا سر کے اوپر اس لیے گئی کہ تم نے سر کے اندر داخل کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھے، تو پھر سر کے اوپر سے ہی جائے گی نا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں گے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد 3 ہے۔ ایک تو فکر، کیا بولو؟ فکر۔ دوسرا جان و مال کی قربانی، اور تیسرا اللہ کے سامنے مانگنا۔ یہ ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد ہے۔ ہر بلڈنگ کی، ہر کارخانے کی، ہر اسکول کی، ہر ہاسپٹل کی کچھ نہ کچھ آپس کے اصول ہوا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے کرم سے دعوت کی مبارک محنت اور مسجد و جماعت کے ساتھی اور ذمہ دار کی حیثیت سے اور اپنے علاقوں میں اللہ پاک ہم سے کام لے رہا ہے، ہم ہمیشہ اپنی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی ہماری بنیاد تو فکر ہے۔ فکر کریں گے تو 100% مجمع بیٹھے گا، فکر نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا بیٹھنا بھی بولو مشکل ہو جائے گا۔ ایک علاقے میں ہم گئے، فجر کی نماز میں 80 آدمی تھے اور 78 آدمی مسجد وار جماعت میں بیٹھے۔ تو میں نے کہا، ہم لوگ رکے تھے کافی دن اس مسجد میں، میں نے کہا بھائی آپ کے وہاں 78 آدمی رکے؟ میں نے تو الٹا سوال کیا، اب یہ الٹا ہے کہ سیدھا ہے آپ جواب دینا۔ میں نے کہا بھائی 78 بیٹھے 2 آدمی کیوں چلے گئے؟ آدمی جب نکلتا ہے گاڑی میں تو کیا دیکھتا ہے؟ ارے بولو، جو کمزوری ہے بھائی، ہوا ہے کہ نہیں ٹائر میں وہ دیکھے گا، پیٹرول ہے کہ نہیں وہ دیکھے گا، بریک لگتی ہے کہ نہیں وہ دیکھے گا، جو کمزوری ہے وہ دیکھے گا، جو اچھی چیز ہے، پیٹرول فل ہے، آدمی دیکھے گا، تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا نہیں ہے، بھائی دیکھو چاروں پیسنجر ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ بھائی پیٹرول ہے، ہوا ہے۔ تو جو کمزور ہوگی وہی بات کرنی چاہیے تاکہ اللہ کرے ہماری کمزوری دور ہو جائے۔ ارے ماں کے 4 بیٹے ہیں، بولو کس بچے پر ماں زیادہ دھیان دے گی؟ ارے بولو نہیں یار، جو کمزور ہوگا، جو طاقتور ہوگا اس کو وہ تو کرتا ہی رہے گا، وہ تو کھا بھی لے گا، گھوم بھی لے گا، لیکن جو کھاتا نہیں، ماں چاروں کے بیچ میں اس کو ہی کہے گی کہ بیٹے کھا لینا، اس کو چور کے دے گی، اس کو چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے دے گی، چبا کے دے گی۔ ہمارے بھی تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں 80 آدمی تھے اور 2 آدمی کیوں چلے گئے؟ 78 بیٹھے وہ نہیں، وہ تو ہمارا مضبوط حصہ تھا، لیکن جو کمزوری تھی بھئی یہ 2 آدمی۔
انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے والد بیمار ہے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور فجر کی نماز پڑھانی، اس کے لیے چلے گئے، اور دوسرا آدمی دودھ بیچتا ہے اور یہ جاتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں دودھ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ باقی کے 78 کے 78 مسجد و جماعت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا فکر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد فکر ہے۔ اگر ہم فکر کریں گے تو 100% ماحول دین کا بنے گا۔ کیا بنے گا بولو؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی فکر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ایک اور بات میں آپ کو فکر کے سنا دوں۔ ایک علاقے کے لوگ آئے جہاں 200 گھر تھے، بولے مولانا کوئی ایک ایسا مولانا دو دے جو ہماری بستی میں محنت کرے۔ کیوں بھائی؟ بولے ہمارے یہاں فجر کی نماز میں امام صاحب اور مؤذن ہوتے اور گھر 200 ہے، بالغ مرد 400 کے قریب ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ ایک مولانا کو ہم نے دیے اور ان کو کہا دیکھو مولانا، اس بستی میں 400 بالغ مرد ہے لیکن نماز کے لیے 2 ہوتے ہیں، امام صاحب اور مؤذن۔ آپ تھوڑی فکر کر لو گے؟ ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد پہلا کیا ہے بولو؟ حالانکہ وہ بستی برسوں سے ہے اور شاید امام صاحب کے ہوں گے یا اور لوگ بھی، لیکن فکر نہیں تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو فکر کر کے وہاں کے لوگوں کو نمازی بنا دینا ہے۔ بولے 6 مہینے کا ٹائم دو، اور ایک شرط بولے فجر کی نماز میں ایک دن آپ کو 6 مہینے کے بعد آنے کا۔ میں آؤں گا، اس میں کیا ہے؟ ہمارا وہاں سے تقریباً 100-125 کلومیٹر تھا۔ اب 6 مہینے کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ آپ کو جب آنا ہو تب آ جاؤ، پہلے سے دے نہیں۔ میں گیا ایک دن، میں نے جا کر دیکھا تو فجر کی نماز پوری بھر گئی، تقریباً 250-300 آدمی کا مجمع گئے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اس میں ایک رشتہ دار تھے، میں نے جا کر ان کو پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ہو گئے؟ آج سے 6 مہینے پہلے تم تو فجر کی نماز میں یہاں نہیں آتے۔ بولے مولانا کو جو تم نے بھیجا ہے وہ روزانہ میرے وہاں آتے ہیں اور حدیث سناتے ہیں نماز کے پڑھنے کی، مسجد کی، باجماعت کی فضیلت۔ 1-2 حدیثیں 5 منٹ سناتے، نہ چائے پیتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ میرے سے کوئی امید رکھتے ہیں۔ بولے روزانہ اس طریقے سے 6 مہینے ہو گئے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ 180 دن تمام کے گھروں میں گئے، میرے گھر میں گئے، اور ہوتے مجھ سے نیت کروائی، پھر میرے کو بلانے آئے، پھر میرے کو فون کیا، پھر ہوتے اللہ کا کرم ہو گیا کہ 2 مہینے سے میں اور میرے دونوں بیٹے فجر کی نماز میں آ جاتے۔ ہماری دعوت کی مبارک محنت میں دوستوں بزرگوں یہ فکر اصل ہے۔ اگر ہم نے فکر کر لی، ہم ایک مرتبہ بھاگل گئے پالنپور کے علاقے میں، ہم نے پوچھا کہ بھئی تمہارے وہاں کتنے گھر ہیں؟ بولے 330 گھر ہیں۔ کتنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے؟ گھروں میں، مسجد کی بات نہیں، تمہارے کتنے گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے 310 گھروں میں ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فکر کی۔ اگر ہمارا یہ مجمع بیٹھنے والا، اللہ نے اتنی امت میں صلاحیت دی ہے، جب اللہ پاک نے امت کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب اللہ پاک کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے تو کیا اللہ پاک نے ایسے کام کی ذمہ داری دی ہے کہ جس کو آدمی کر نہیں سکتا؟ ارے بولو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے فکر کریں گے۔ اور کیسی فکر کریں گے؟ 2-2.5 گھنٹے تک کی محدود نہیں،
اور 2 کی 4 جماعتیں بن جاوے اس کی بات نہیں. 100% دین 100% مردوں میں عورتوں میں اللہ کرے ہماری برکت سے اللہ پاک زندہ کر دے. اور کوئی مشکل نہیں. میں نے آپ کو 1-2 قصے سنائے, ورنہ ایسے تو ہر ملک میں آپ کی بستی میں آپ جس علاقے میں گئے اس علاقے میں ایسا ماحول بنا ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں, ایمانی اور روحانی اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو 5 عملوں کی پابندی کر لو. ایمان میں بھی ترقی ہوگی اور بولو روحانیت میں بھی. اگر آپ صحیح گشت کر کے آؤ گے اس دن آپ دیکھو گے آپ کا دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا. جس دن آپ کے 2.5 گھنٹے لگیں گے اور جس دن اللہ پاک آپ کو توفیق دے کر نقد جماعتیں بنانے کی محنت میں لگا دے گا, اور جب جماعت بنے گی تو 2.5 گھنٹے کی جگہ پر 5 گھنٹے کا تقاضا ہوگا, وہ بھی اللہ پاک آپ سے پورا کرائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ 5 عمل پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ پکی نیت ہے. ہم تو 5 عملوں کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ گئے تو 2 ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی. ڈاکٹر تو بہت بیزی ہوتے ہیں نا, ارے بولو نا. تو ان کے ساتھ تھوڑی ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا بھائی آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہو, چلا لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہر سال چلا لگتا ہے. تو تبلیغ والوں کو تو بولو کبھی پیٹ بڑھتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار, آگے کا کیا سوال ہوگا؟ ارے بولو 4 مہینے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 4 مہینے لگ رہے ہیں؟ اس نے دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہر سال لگتے. تو اپنے بولو اور آگے. ارے بولو نہیں یار, تبلیغ والوں کا پیٹ بڑھتا ہے. میں نے کہا سال میں کتنی مرتبہ 4 مہینے لگاتے؟ تم آنند والوں کہو کہ یار ابھی تجھے یہ کہاں سے لائے؟ ارے بھائی لگانے والے لگا لیں. پھر وہ ڈاکٹر نے آخر میں یوں کہا مولانا ہم دونوں ڈاکٹر ہیں اور ہم دونوں 6 مہینے لگاتے ہیں. بولے میں 6 مہینے لگاتا ہوں, یہ 6 مہینے لگاتے ہیں. میں کیسے لگاتے ہیں؟ بولے ہم دونوں کے 2 دواخانے تھے. ہم دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنے دونوں دواخانے کو ایک کر دے. 6 مہینے تم بیٹھو گے, 6 مہینے یہ بیٹھیں گے, اور اس میں جو بھی آمدنی ہوگی دونوں کو آدھی آدھی مل جائے گی. بولے ہم 10 سال سے ایسا کر رہے ہیں. کتنے سال سے؟ چونکہ ہم لوگ تو کمزور ہیں, جنید بغدادی تمہارے جیسے تھوڑے ہیں. تو میں نے کہا جو تم کو الگ الگ ملتا تھا اس سے آدھا آدھا ملتا ہوگا. ارے بھائی 2 کا 1 ہو گیا, اور ایک دواخانے سے دونوں کا گھر چلتا ہے. تو پہلے ایک دواخانے میں 20,000 ملتے تھے, اب 2 دواخانے میں 40 ملتے تھے. اب دونوں کا 1 ہو گیا تو کتنے ملنے چاہیے؟ میرے نزدیک تو 20, تمہارے نزدیک 40. ارے بھائی ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے جواب میں یوں کہا مولانا 1 پیسے کا بھی فرق نہیں ہوا, جتنا 2 میں ملتا تھا اتنا بولو. ہم دونوں کے وہاں 20 ہزار مسرت, میں آپ کو کہتا ہوں, ان کو میں نے رقم نہیں پوچھی, لیکن 20,000 یہاں 20,000 یہاں, 40,000 ملتے تھے. 2 دواخانے کا 1 کر لیا. اب 20,000 ان کو, 20,000 ان کو, 40,000 ایک دواخانے میں ملتے. 6 مہینے میں بیٹھتا ہوں, 6 مہینے یہ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر دھوبی اور بال کاٹنے والا یہ ہر ایک کا متعین ہوتا ہے, اس میں آدمی جلدی سے تبدیل نہیں کرتا. ارے بولو صحیح بات ہے. جہاں بال کاٹنے کو پسند ہے آدمی دوسری جگہ جلدی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, اور لوگ کہتے ہیں میرا فیملی ڈاکٹر ہے, تو آپ جب آپ نہیں رہتے ہوں گے تو آپ کے پیشنٹ,
आप तो 6 महीने लगाते हैं। उस वक्त के अंदर आपके चूंकि फैमिली डॉक्टर है तो वो आपके पास आते होंगे और आप नहीं होते होंगे तो आपको बद्दुआएं मिलती होगी। वो कहने लगे मौलाना तुम तो उल्टा ही समझते हो। बोले हमको तो दुआएं मिलती हैं। भाई क्या दुआ मिलती है? एक आदमी, मैं डॉक्टर हूं और तुम मेरे पेशेंट हो और तुम मेरे दवाखाने में आ गए और बीमार हो, बुखार है और मैं नहीं मिलूंगा, बोलो तुमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो दिल थोड़ी हिचकिचाहट होगी। अरे बोलो होगा कि नहीं? मैंने कहा कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब, आप नहीं हो और आपका कोई पेशेंट आया और आपकी गैर हाजिरी में उसको दूसरे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ी तो वो तो दिल से अंदर अंदर थोड़ी उसको तकलीफ होगी। बोले नहीं मौलाना, वो लोग तो हमारे लिए दुआएं करते हैं। जब बोले मैं अल्लाह के रास्ते में होता हूं तो मेरे पेशेंट बीमार नहीं पड़ते। अब मैं जब आ जाता हूं तो मेरे पेशेंट तो वो क्या दुआ करेंगे? बजाय 6 महीने के बोलो डॉक्टर साहब, अल्लाह का निजाम है। ये वाकई में इन्होंने मेरे को सुनाया कि हम जब नहीं होते तो हमारे पेशेंट हमारे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह डॉक्टर साहब आते हैं तो चूंकि ऊपर का निजाम रोजी का तो चलाना है और यकीन का भी चलाना है और जिन्होंने फैक्ट्री में दवाएं बनाई उनको भी चलाना है, तो बोले वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, औरतें बीमार हो जाती है तो डॉक्टर साहब आप नहीं होते ना तो हमारा बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते, तो हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे डॉक्टर साहब बजाय 6 महीने के 9 महीने लगा कर आओ। ये निजाम है। हम ये महसूस न करें कि हम 2.5 घंटे और 8 घंटे लगाएंगे और मस्जिद जमात में बैठेंगे और महीने के 3 दिन लगाएंगे तो हमारा दुनिया का नुकसान होगा। नहीं, जो आदमी अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है अल्लाह पाक उससे बेहतर चीज अता फरमाते हैं। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम सब रोजाना मस्जिद जमात में बैठेंगे। कौन कौन नियत करता है बैठेंगे? 100% अपनी मस्जिद के तरफ में जितने मुसलमान हैं वो सब के सब मस्जिद व जमात के फर्ज है। इतना है कि भाई हमारी मस्जिद के तरफ में मस्जिद व जमात के 200 साथी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 40 मुतहर्रिक है और 160 पर मेहनत जारी है। अब इसमें 2 काम करने हैं। एक तो क्या कारगुजारी सुनेंगे कि भाई कल दिन भर में आपने क्या किया और आज आपके जिम्मे क्या है। रोज अफजू हमारे यहाँ काम में तरक्की होनी चाहिए। मस्जिद व जमात में बैठ जाना इतना काफी नहीं बल्कि मस्जिद व जमात में आने वाले तमाम साथी बैठने वाले इन तमाम को करीब करना, इनकी राय लेनी, इनके जिम्मे कोई काम लगाना। अगर हम ये करेंगे कि आगे के 4-5 साथी राय लेते रहेंगे और पीछे वाले को कोई काम नहीं सौंपेंगे, जो चिल्ला लगा कर आए, 4 महीने लगा कर आए, नीयत और अज़ाइम करके आए कि हमको आज से मस्जिद व जमात में बैठना है, लेकिन अमीर साहब ने या जिम्मेदार ने इन लोगों को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक देखा लेकिन इनके काम भी कोई नहीं सुपुर्द किया और इनसे कोई राय भी लेंगी तो बोलो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? अरे बोलो चले जाएंगे। फिर हमारे वहाँ हमारे मौलाना अब्दुल रहमान साहब कहते हैं कि जब टंकी में लीकेज होता है, टंकी में जब लीकेज होता है 4 नहीं 6 सबमर्सिबल पंप, 6 का पाइप अगर आप पानी फोर्स के साथ भी डालोगे बोलो टंकी भरेगी। एक तो ये अमल करना कि सबसे राय लो और हमारे तमाम साथियों को जिम्मेदार बनाओ। आपके यहाँ 300 घर है, आप उसको 6 हिस्से 50-50 तकसीम कर दो और जितने बैठते हैं इन तमाम को 6 जमातों में तकसीम कर दो। ये 50 घर की आपकी जिम्मेदारी, 51 से 100 तक की आपकी, 101 से 150 की आपकी। 100% नमाज, 100% तालीम, 100% मस्जिद व जमात में बैठना, औरतों में पर्दा, ये पूरी हमारी फिक्र है। लेकिन हम ईमान यकीन की बात करेंगे 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे के अंदर जो पहला अमल है हमारी घर घर की मुलाकात है। क्या है बोलो? अरे बोलो
میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 15 دن کے اندر دین کی نسبت پر ہماری ہر فرد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اگر یہ 50 آدمی اور مسجد و جماعت میں اگر 30 آدمی بیٹھتے ہیں، مثلا 30 آدمی بیٹھے اور آپ نے 6 جماعتیں بنائی تو ایک ایک جماعت میں کتنے آدمی بیٹھیں گے؟ ارے بولو ذرا زور سے. 5 اس لیے کہ آپ کے 300 گھر ہیں اور 50 کو 6 پر آپ نے تقسیم کر دیا. پہلے محلے کو تقسیم کیا، اب مسجد و جماعت کو تقسیم کرو. تو 30 آدمی بیٹھتے ہیں، آپ نے 5 کی جماعت بنائی. اب یہ 5 آدمی ان 50 گھر کی فکر کریں گے. یہ بھی اپنی 2 جماعت بنا رہے ہیں. کتنی بنا رہے ہیں؟ یہ 5 آدمی کتنے؟ ایک میں 2 ایک میں 3 متکلم، ایک پرانا، ایک میں 2 نوے، ایک پرانا. تو 6 اگر 6 جماعتیں، اگر ہر جماعت 2 جماعت بنائے گی تو بولو کتنی جماعت بن جائے گی؟ ارے بولو ذرا زور سے بولو. 12 جماعت. ایک جماعت کے حصے میں 2 جماعتیں کام کریں گی جہاں 50 گھر ہیں. 15 دن کے اندر تمام مکان کو پورا کر دینا ہے. 15 دن کے اندر. اور 50 گھر ہیں، 15 کو 50 کے کیا کہیں گے، اس کو 50 بھاگا کار کرو تو کتنے آئیں گے؟ ارے بولو 4 گھر. 3 نے اپنے 4 گھر گن لو، کتنے گھر آئیں گے؟ ارے بولو 15 چوکوس آئیں گے. 1 آدھ 2 مرتبہ آگے پیچھے ہو گئے، کبھی کوئی ملے نہیں ملے. اگر آپ نے 15 دن کے اندر محنت کر کے روزانہ 4 گھر کی ملاقات کر لی تو بولو یہ 50 گھروں کی ملاقات ہو جائے گی. اچھا 4 کی 2 جماعتیں آپ کے پاس ہیں تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے؟ ارے بولو 2. اگر یہ ہماری جماعتیں اس ترتیب پر محلے کو تقسیم کر لو، مسجد و جماعت کو تقسیم کر دو اور کام کو آسان کر دو تو 15 دن کے اندر اندر اب روزانہ 2 ملاقات کرنے میں آپ کا 1-1.25 گھنٹہ گیا. باقی یہ 1.25 گھنٹہ آپ کا اور باقی ہے. ارے بولو باقی ہے کہ نہیں؟ کم سے کم اب اس میں کوئی بیمار کی عیادت کر لو، کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کر لو، کوئی جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہے اس کی گھر کی خیر خبر کر لو، کوئی جماعت آ رہی ہے اس کا استقبال کر لو. یہ ہمارا مسجد و جماعت کا بہت اہم مشورہ ہے. اگر اس پر ترتیب آپ نے لگائی اور گھر جا کر پوری ایمان یقین کی بات کر کے سب سے پہلے آپ کو 4 مہینے کی تشکیل کرنی. بھائی 4 مہینے تو بہت مشکل سے ملسا آج بولنے والے بولیں گے نا، کوئی حیرت نہیں، ناراض نہیں ہونا، گرم نہیں ہونا، لان تان نہیں کرنا، وعیدیں نہیں سنانا، بلکہ ان کو کہنا کوئی بات نہیں حاجی صاحب چلنا لگانا. بولے مول صاحب آ مہینہ تو ہمارا بہت ٹائٹ ہے، آ مہینہ میں چلو بھی نہیں لاگے تو کیا گرم ہو جاؤ گے آپ؟ نہیں. کیا کہو گے؟ کوئی بات نہیں، آئندہ مہینے میں چلا لگانا، 2 مہینے کے بعد چلا لگانا، 3 دن تو لگا لو نا. مول صاحب 8 بجے میں تو 3 દિવસ بھی نہیں لگے، شادی ہے. کوئی بات نہیں، دوسرے ہفتہ، تیسرا ہفتہ. آپ کے گھر کے 3 آدمی ہیں، اس ہفتے میں آپ کے وہاں شادی ہے رشتہ دار کی، اب دوسرا، تیسرا اور چوتھا یہ تو 3 دن لگا سکتا. ہاں یہ ہو سکتا. اب آپ نے ان کا نام لکھ لیا، یہ دوسرے ہفتے میں، یہ تیسرے ہفتے میں، یہ چوتھے ہفتے. وہ 3 دن کے لیے بھی منع کرے آپ مہینہ میں تو بالکل نہیں، ہمارا تو شیڈیول بنے لو چھے. کوئی بات نہیں، آپ مسجد و جماعت میں بیٹھو گے، تعلیم میں نہیں بیٹھے تو تعلیم میں. آپ جس عمل میں وہ نہیں ہے اور جہاں تک ان کی پہنچ ہے اس سے آگے تک ان کو پہنچانا یہ ہمارے گھر گھر کی ملاقات کا ذریعہ ہے. دوسری بات، ایک آدمی کو آپ نے باہر بلایا، گھر میں بیٹھ کر بات نہیں کی، اور گھر میں 3 بیٹے اور 1 والد، کتنے آدمی ہیں؟ ارے بولو کتنے آدمی ہیں؟ اب آپ نے گھر میں آپ نے تو باہر ملاقات کر لی. اب آپ نے آواز لگائی
تو ان 4 میں سے گھر سے باہر کتنے آدمی آئیں گے؟ ارے بولو ذرا زور سے. 1. اور اگر آپ نے 5 فیٹ اندر دروازے کے باہر کھڑے رہ کر آپ نے بات کی تو 1 آدمی سنے گا. آپ نے دروازے کے اندر 5 فیٹ اندر داخل ہو گئے, بھائی صاحب تمہارے وہاں بیٹھ کر پانی بھی پلا دو نہیں تو کچھ بات بھی ہو جائے گی. تو جب آپ گھر میں داخل ہو جاؤ گے 5 فیٹ کا عمل تھوڑا سا قدم چلیں گے, آپ کی کتنے لوگ بات سنیں گے؟ ارے بولو, 4 گنا فائدہ ہو گیا. اور انسان تو عقل مند ہے, زیادہ نفع جس پر ملے گا اس پر ہی عمل کریں گے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم گھر بیٹھ کر 100% گھروں کی ملاقات کا نظام سوچیں گے. ارے سوچو گے انشاءاللہ؟ ایک بات پوچھ لوں میں آپ کو, ارے میں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آنند والوں کے ڈکشنری میں ناراضگی کا لفظ ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے؟ ارے میں ناراضگی تو نہیں ہوتی نا. یہ جو ہمارا گزشتہ مہینہ گیا جولائی کا, کس کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے کہ بھئی میری مسجد جماعت میرے گھر آئی تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا, نہ پورا اٹھاؤ نا, نہ پورا اٹھاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. پورا مہینہ میں نے آپ کو پوچھا ہوں, جولائی کے پورے مہینے میں ہمارے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کے گھر میں گھر مسجد وار جماعت نے کس کے گھروں میں ملاقات ہوئی؟ تو یہ 15-20 گھروں نے ہاتھ اٹھایا. یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے گھر کی ملاقات نہیں ہوتی. اب نیت کرو, جو ہو گیا ہو گیا. اب یہ جو مجمع ہمارا آیا ہے وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہم سب مسجد و جماعت کو کہیں گے بھائی صاحب میرے گھر کی ملاقات کا نظام سوچو. کیا اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں آج ملاقات اسی ہفتے میں ہم کرا دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اگر یہ ہمارا 800,000 کا مجمع طے کر لے اور ان کے گھر کی ملاقات ہو جاوے, بولے یہ کسی اور کو اپنے محلے کے گھر کو چھوڑیں گے؟ ہماری گھر بھی ملاقات نہیں تھے, وہ تو 40 برس کی تبلیغ میں چھو, تو آج کل نہ آئے اسے. ارے بولو. لیکن ہماری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے مجرد سے, بولے کل آنا. تو آئی, اس کو منع کر دیا کہ بیٹے گڑ نہیں کھانا چاہیے. ماں نے کہا کہ اتنا ہی کہنا تھا تو کل کیوں نہیں کہا؟ بولے کل تک تو میں بھی کھاتا تھا. ارے بولو. تو جو عمل ہم کو دوسروں سے کرانا ہے سب سے پہلے ہم کو کرنا پڑے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے تو بولو عام صحابہ کرام کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کی عبادت کرتے ہیں, عام صحابہ کرام کا آدھی رات کا عبادت کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 9 گھروں میں تحقیق کروائی, ایک آدمی کی بقدر کھانا نہیں تھا. پھر آپ نے اعلان کیا تو پھر وہ صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کو کھانا کھلائے. سب سے پہلے اگر کسی عمل کو چالو کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کو کرنا پڑے گا؟ ارے بولو. تو نیت کرو انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں ہم مسجد و جماعت کو دعوت دے کر بلائیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو یہ ہماری بھول ہو گئی کہ نہیں کہ 1 مہینہ گزر گیا اور ہم نے اپنے گھروں میں مسجد و جماعت کا نظام نہیں بنایا. دوسرا عمل, ہماری مسجد و جماعت کے ذریعے سے 2.5 گھنٹے میں آپ گھر کی ملاقات کریں گے, بیماروں کی عیادت کریں گے, انتقال کسی کو مصیبت ہے اس کی تعزیت, آنے والی جماعت کا استقبال, جماعت جو جا رہی ہے اس کو چھوڑنے جائیں گے, جو جماعت آپ کی مسجد میں آئی ہے اب اس کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. یہ پورا نظام کرتے ہوئے ہماری مسجد و جماعت میں کبھی کبھی, جیسے آج ہفتہ واری گشت کا دن ہے, ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب مسجد و جماعت میں 20-25 ساتھی بیٹھے, لیکن گشت میں کتنے آتے ہیں؟ ارے بولو 10. ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ آج گشت کا دن ہے, پیر کا دن ہے, فجر کی نماز کے بعد 1-2-3 منٹ کی ترغیب دے دو. دیکھو بھائی صاحب آج اپنا گشت کا دن ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے, اللہ پاک جس بستی میں گشت ہوتا ہے آج آپ کو موقوف کر 1-2-3 منٹ کی اگر آپ نے ترغیب دے دی اور سب سے نیت کرا لی تو جو کچے پکے ہوں گے وہ بھی بولو.
تو نیت کرو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. جس دن آپ کے یہاں مستورات کا اجتماع ہوتا ہے نا ہفتہ واری، ارے بولو، اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ بھئی گھر تو 200 ہے، 400 بالغات ہے، 2 جگہ اجتماع ہوتے ہیں لیکن 2 جگہ 25 کا مجمع آتا ہے. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ 400 کے 400 بالغات ہماری ہفتہ واری مستورات کی اجتماعی تعلیم میں شریک ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری خود کی مستورات نہیں پہنچتی. اب جس دن مستورات کا اجتماع ہے آپ تھوڑی سی ترغیب دے دو، دیکھو بھائی آپ 20-25 آدمی بیٹھے ہو، ہر گھر میں کم سے کم 2 مستورات ہیں اور ہمارا 2 جگہ اجتماع ہوتا ہے. ہم اجتماع کو آگے 3, 4, 5 جگہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری تعداد نہیں ہوتی. اگر آپ نے 2-3 منٹ تعلیم کی اور 2-3 منٹ ان کو ترغیب دے دی، بولے یہ 25 گھر کی 50 مستورات آ گئی، آپ کا مستورات کا اجتماع مضبوط ہو گیا کہ نہیں؟ ارے بولو ہو گیا کہ نہیں؟ جس دن کوئی جماعت آنے والی ہے آپ کو پتا ہے مشورے سے طے ہے بھائی منگل بدھ 2 دن جماعت آئے گی. اب جماعت اکیلی آ گئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم نے جماعت کا ساتھ دے دیا اور اپنے 2.5 گھنٹے لگا لیے، کوئی ڈاکٹروں کی جماعت ہے تو ڈاکٹروں کی ملاقات، اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹوں کی ملاقات، نقد 3 دن کی جماعت بنانی ہے چلے 4 مہینے کی، اگر آپ نے 2.5 گھنٹے ہمارے ان کے ساتھ لگا دیے، بھائی صبح میں ہی آئیں گے، 10 بجے ہی آئیں گے، 12 بجے ہی آئیں گے، اور جماعت کو اتنا تھکا دے ہوئے آنے والی جماعت کے ذریعے سے ہم کو نفع ہوگا، اور وہ جب اپنے علاقے میں جائیں گے تو چونکہ یہ آنند سے محنت سیکھ کر کے گئے تو وہاں جا کر بھی اپنے یہاں جماعتوں کو بنائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دونوں جگہ نفع ہوگا اور آپ کا یہ کھاتا اور اکاؤنٹ قیامت تک چلتا رہے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ مسجد و جماعت میں ہم سب بیٹھیں گے. دوسرا عمل ہمارا 2.5 گھنٹے کا ہے. کیا ہے بولو؟ 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ اگر میرے وہاں کوئی آیا کہ بھئی مولوی یاسین کہیں سے، تو میری اہلیہ کیا کہے گی؟ 2.5 گھنٹے میں. ارے بولو یہی ہے نا. اور میں 15 منٹ کے بعد آیا گھر پہ اور میرے بچوں نے پوچھا ابا کہاں تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ ارے بولو نا یار 2.5 گھنٹے میں تھا، حالانکہ لگایا کتنا؟ ارے بولو نا. آج ہمارا حال بھی ایسا ہے. ایک زمانے میں میوات کی 3 دن کی جماعت کو بھی چلہ کہتے تھے، 10 دن کی جماعت کو بھی کیا کہتے تھے، اور چلے کی جماعت کو بھی. تو وہ تو بیچارے نئے تھے، ابتدا تھے، لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا کہ 15-20 منٹ لگاتے اور اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں. 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ لگتی ہے. کتنی لگتی ہے؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور بولو سیکنڈ کتنی؟ 60 سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وہاں سورت میں تو یہ کہتے ہیں، آپ کے آنند میں کیا کہتے ہیں؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نہیں یار. ہمارے 2.5 گھنٹے اس کو کہتے ہیں. اگر ہمارے اس سے کم لگ رہے ہیں تو دوستو بزرگوں ہمیں 2.5 گھنٹے آج سے نیت کرنی ہے. آپ کہو گے کہ 10 منٹ لگاتے نہیں، 10 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے. 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن ہماری منزل تو 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک ہے. اور میں نے آپ کو 2 ڈاکٹر کا قصہ اس لیے سنایا کہ وہ تو 6 مہینے لگاتے ہیں. ارے بھائی وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن آدھی جان آدھا مان، آدھی رات کی عبادت کی آدھی رات گھر والوں کی، یہ صحابہ کرام کی عام زندگیاں تھی. اللہ کرے ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور پھر اللہ پاک نے جنت اور تمام چیزیں عطا فرمائی. یہ کس کے لیے؟ بولے 2 ہی جماعت تھی، ایک تو مہاجرین کی اور انصار کی. مسلمان اس کے علاوہ کوئی جماعت میں نہیں ہوگا، یا تو خروج میں ہوگا یا تو مقامی محنت نصرت میں ہوگا. آپ کے وہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں نا ہفتہ واری؟
بہت بڑی بات ہے، ملاقات کا نظام بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے 2.5 گھنٹے لگ گئے اور ہم نے یہ پورے نظام پر قابو کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے بہت جلدی ہمارے یہاں دینداری کا معیار بڑھ جائے۔ جب ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، بیان کے بعد پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلی تشکیل کیا ہوتی ہے؟ 4 منٹ، ارے بھائی برابر ہے۔ اس کے بعد چلہ، اس کے بعد 3 دن، اس کے بعد 5 عمل کی ہوتی ہے، 5 عمل میں 3 دن، یہ ہفتے میں کون جائے گا؟ 2.5 گھنٹے ایک جگہ جماعت گئی، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اب انہوں نے کہا بھائی 2.5 گھنٹے کون کون لگائے؟ تو 50 آدمی نے ہاتھ اٹھایا۔ اصل تو 2.5 گھنٹے ہیں، لیکن جو بقیہ 50 نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا تبلیغ والے ان کو چھوڑ دیں گے؟ ارے بولو نہیں، ایک قدم نیچے اترے۔ اچھا بھائی 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکتے، 1.5 گھنٹہ کون لگائے گا؟ تو 25 آدمی نے ہاتھ اٹھایا۔ اب کتنے باقی رہ گئے؟ تو تبلیغ والے چھوڑ دیں گے؟ ارے بولو نہیں یار۔ اچھا بھائی 1 گھنٹہ کون لگائے گا؟ 1.5 گھنٹہ 25 نے، 2.5 گھنٹے 50 نے۔ اچھا بھائی 1 گھنٹہ کون لگائے گا؟ تو 24 آدمی نے ہاتھ اٹھائے۔ اب کتنا رہ گیا؟ ارے بولو 1۔ اب اس نے کہا کہ بھائی تم بولے میں 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکتا، میں 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگا سکتا، میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا سکتا، تو تبلیغ والے چھوڑ دیں گے؟ اچھا بھائی کتنا لگاؤ گے؟ بولے روزانہ میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا۔ اب اس نے نام لکھ لیا، آدھا گھنٹہ لکھنے کا۔ اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب کیوں؟ تو بولے میں تو بروڈا میں کام کرتا ہوں روز، اور رات کو 11 بجے آتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، صبح میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا چلو آدھا گھنٹہ دے گا؟ بولے دوں گا۔ اب وہ دوسرے دن بروڈا سے کام کر کے ملازمت کر کے آ رہا تھا، تو نفس نے کہا کہ رات کے 11 بج گئے، سوجترا میں تو سب مغرب بعد کھا لیتے ہیں اور عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اور رات کو 3:30 بجے تہجد میں قرآن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کوئی تو دکھتا نہیں، تو جا کر سو جانا۔ نفس نے کیا کہا؟ دل نے کہا کہ نہیں، ہماری دعوت کی مبارک محنت امانت داری اور سچائی پر ہے۔ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، میں نے آدھا گھنٹہ لکھایا ہے تو میں مسجد کے اوٹے پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ پورا کر لوں۔ نفس اور دل دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ آدھا گھنٹہ لگاؤں گا۔ اب کیا کرے گا؟ تو مسجد کے اوٹے پر بیٹھ گیا، مسجد تو بند ہو گئی، تمام گھر سو گئے۔ اب اس نے اللہ اللہ کیا، ذکر کیا، دعا مانگی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ سامنے ایک لائٹ آن ہوئی، ایک آدمی اوپر سے نیچے اترا، اس نے اپنی گاڑی نکالی، یہ جلدی سے گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا نام؟ عبداللہ۔ بھائی تمہارا نام؟ بولے محمد بھائی۔ اب چونکہ اس کا تو پہلا دن ہے، اب اتنی لمبی چوڑی بیان اور تشکیل اور آدھا گھنٹے کی ایمان یقین کی بات تو نہیں کر سکتے۔ اس نے اتنا جملہ کہا کہ دیکھو کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کہا؟ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ بس اتنا کہہ کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ اس آدمی نے اپنی گاڑی واپس گیریج میں ڈالی، اوپر چلا گیا، لائٹ بند کر کے سو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اوپر سے نیند میں اترا 11:30 بجے رات کو، اور گاڑی بھی نکالی، اور اس نے کیا بیوقوفی کا عمل کیا کہ میں واپس گاڑی رکھ دی۔ خیر یہ تو کئی سالوں کے بعد، چونکہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ آدھا گھنٹہ لگانے والا 2.5 گھنٹے پر آیا، 3 دن پر آیا، چلے پر آیا، 4 مہینے پر آیا۔
وہ بھی متوجہ ہو گیا. اس نے پوچھا ارے بھائی صاحب میری زندگی کا پہلا تبلیغ کا دن تھا اور آدھا گھنٹے میں نے تیری ملاقات کی اور تو نے ایک بیوقوفی کا عمل کیا. میں آج تک پریشان ہوں اور میں تیرے کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رات کو تو نیچے اتر کر گاڑی نکال کر میری تیری 2-3 منٹ کی بات ہوئی اور تو واپس چلا گیا, کیوں ایسا کیا؟ بولے میں کالج میں پڑھنے والا بچہ تھا, ہر سال میں جیتتا تھا الیکشن میں, اس سال میں ہار گیا. میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ یار میں ہار گیا, اب زندگی سے نا امید ہو گیا. لیکن تمہارے 2 جملے, کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, بولے میرے دل کو لگ گئے. اب تک کامیاب ہوتا تھا اللہ کی طرف سے, آج ناکام ہوا اللہ کی طرف سے, تو میرے کو مرنے کی اور خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے 2 جملے نے میری زندگی کو بچا دیا. اب جب 10 منٹ کی 15 منٹ کی ملاقات کا یہ حال ہے, ہمارے یہاں 2.5 گھنٹے اگر ہم گھر کی ملاقات کا نظام سوچیں گے تو کیا اللہ پاک ہمارے یہاں ایسے کتنے لوگ جو بے نمازی ہے, کتنے تعلیم میں نہیں آتے, کتنے حرام کی کمائی کرتے ہیں, اگر ہم نے صحیح محنت کر لی, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے. بہت لمبا 8 گھنٹے 16 گھنٹے چلو نہیں لگتے. یہ مجمع آج اتنا تحیہ کر لے اور پختہ نیت کر لے 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ 2.5 گھنٹے تو انشاءاللہ ہم سب لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ہاتھ نیچے رکھ دو. اب پکی نیت کر کے ہاتھ اٹھاؤ کہ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں 2.5 گھنٹے لگاؤں گا. پورا ہاتھ اٹھا لو. پکی نیت, پکی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر تو کسی بات پر پختہ ہو جاوے اور طے کر لے کرنا ہے تو پھر اللہ پاک آسان کر دیں گے. اور اللہ پر بھروسہ کرنا, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے آسان کرے گا. اب تک تو ہم نیت کرتے تھے, انشاءاللہ بولتے تھے, لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور دنیا میں کوئی بھی کام عمل کے بغیر بولو وجود نہیں ہوگا. پوری جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا. وَفَاقِيَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. جنت میں کیا ملے گا؟ حوریں, غلمان اور کیا کیا ہوگا. اور اس کے آخر میں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کر کے آئے. باتیں کر کے, باتیں سن کر, انشاءاللہ کہہ کر, انگلی اٹھا کر نہیں, بلکہ جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 2.5 گھنٹے کا عمل کریں گے. کرو گے نا؟ اللہ آپ سب کے لیے آسان فرمائے. تیسرا عمل جو ہماری مسجد کی اور گھر کی تعلیم ہے, ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. بیٹھے تو ٹھیک ہے, نہیں بیٹھے نہیں, اپنے آپ کو ضروری قرار دے لیں. بھائی اللہ والوں نے اپنے گھر کی تعلیم کو ایسا ایک ماحول بنایا ہے کہ بزرگ یوں کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یوپی میں ٹھنڈی میں رات کو 11 بجے گھر آیا. بیوی نے گرم گرم کھانا پکایا, میں کھانے کے لیے بیٹھا. میں نے ایک سوال کیا, آج گھر کی تعلیم ہوئی تھی؟ بیوی نے کہا نہیں, بہت مشغولی تھی, مہمان بہت آئے. وہ بزرگ نے کھانا چھوڑا. بیوی نے بہت منت, برا بولا نہیں کہا. جس گھر میں اللہ اس کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کا مذاکرہ نہیں ہو, دنیا بھر کی چیزوں کا مذاکرہ ہو, اس گھر کے اندر اگر میں بغیر کھائے سو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ بس وہ تو اڑ گئی. وہ بزرگ کہنے لگے اس دن سے لے کر آج 28 سال ہو گئے, میرے گھر کی تعلیم میں کبھی ناغہ نہیں ہوا. ہماری یہ گھر کی تعلیم, یہ جتنی دنیا میں دینداری آئی ہے وہ گھر کی تعلیم کی برکت سے آئی ہے. اور جتنے لوگ حافظ, عالم, دین کے دائی بنے ہیں, ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ 12-13 سال کا اتنا اچھا گشت کرتا تھا. میں نے اس کے بھائی کو پوچھا کیا بات ہے؟ بولے اس کی والدہ روزانہ پابندی کے ساتھ گھر میں تعلیم کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بٹھاتی ہے.
آپ دیکھ لو، جو بچہ نماز میں، جو تعلیم میں، جو بزرگوں کی ملاقات میں، جو دین کے ماحول میں رہے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں بچہ ماں کی بولی بولتا ہے۔ تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ ماں جیسا عمل کرے گی، ماں سچ بولے گی، بیٹا سچ بولے گا۔ ماں نماز پڑھے گی، بیٹا نماز پڑھے گا۔ ماں روزہ رکھے گی تو بیٹا صبح میں اٹھ کر کہے گا ماں میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ بیٹے میرا تو روزہ ہے، میرا بغیر سحری کا روزہ ہے۔ یہ گھر کا ماحول بنانے کے لیے گھر کی تعلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان ملا، بولو کس کی برکت تھی؟ گھر کی تعلیم۔ اور ہمارے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سوراخوں سے ہمارے گھروں میں بے دینی آتی ہے، اگر گھر کی تعلیم کا عمل شروع کر دیں گے، اللہ پاک ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ پھر لڑائی جھگڑے، فضول خرچی، ٹینشن، دنیا کے تذکرے، اس کا یوں ہوا، اس نے یہ گاڑی لی، اس نے ایسا مکان بنایا، اپنی بیٹی کی شادی نہیں، یہ جتنے لڑائی جھگڑے اور پوری ایک جماعت الگ اور شوہر الگ ہو جاتا ہے، ان تمام ٹینشنوں سے حفاظت کرنا اور تمام اعمال نبوی کو ہمارے گھروں میں زندہ کرنا ہے۔ آسان محنت ہے کہ گھر کی تعلیم اپنے گھروں میں ہم شروع کر دے اور ہمارا یہ مجمع بھی نیت کرے، انشاءاللہ ہم سب بھی اپنی ذات سے بیٹھیں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ایک بات اور پوچھ لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تمہارے یہاں ناراضگی ڈکشنری میں ہے نہیں۔ ان میں سے گھروں میں تعلیم کا میں نہیں پوچھتا، تعلیم تو ہوتی ہوگی، لیکن اس تعلیم کے عمل میں ہم میں سے کون کون بیٹھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ 50% مجمع ابھی بھی نہیں بیٹھتا۔ تعلیم ہوتی ہے لیکن ہماری شرکت، بولے میں تو مسجد میں ہوتا ہوں، میں تو تشکیل میں ہوتا ہوں، میں تو اجتماع کے انتظام میں ہوتا ہوں، ارے میں تو بہت بڑا علامہ ہوں۔ نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ کی تعلیم کرا کر پھر گھر میں جا کر اپنے یہاں بھی تعلیم کا عمل کرتے تھے۔ یہ مجمع بھی نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب گھر کی تعلیم بھی کریں گے اور اپنی ذات سے شریک بھی ہوں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی نیت۔ مسجد کی تعلیم ماشاءاللہ سب بیٹھتے ہی ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے محلے کا 100% مجمع ان کو مسجد میں لاؤ نماز کے لیے، اور تمام نمازیوں کو مسجد کی تعلیم میں بٹھانا ہے، اور ہماری یہ تعلیم آدھا گھنٹے تک لے جانی۔ ایک بات سنا دوں چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک بات اس تعلیم کا فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھے، جوان بچہ، اس کو ایک دن کہا، حج کا زمانہ چل رہا تھا، حج کی تعلیم چل رہی تھی، بیٹے تعلیم میں بیٹھ جانا۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اس دن تعلیم میں یہ حدیث آئی کہ جس کے اوپر حج فرض ہے، اگر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے۔ اب اس کے دل میں بات لگ گئی، ہم نے اس کو اور کچھ نہیں کہا، بس تعلیم میں بٹھایا، لیکن تعلیم میں اس کا علاج اللہ نے کروایا۔ اب یہ گھر گیا اور اپنے ماں باپ کو کہا، ابا ہم کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، ہم تینوں پر حج فرض ہے، اور میں نے آج یہ حدیث سنی ہے۔ جب بیٹا کہے گا نا تو باپ اس کی بات کو مان لے گا، اور کہے گا تو جلدی نہیں مانے گا، لیکن بیٹے کی بات کو بولو باپ، ارے بولو نہیں یار۔ عام طور پر بہت سے 4 مہینے والے، ہمارے یہاں ایک آدمی اجتماع میں بیٹا آیا، بیٹا وہ چھپ چھپا کر آیا، بولے کوئی کو خبر مت کرنا، تو باپ تلاش کرنے کے لیے آیا۔ یہ جو ہمارا ماحول بنے گا وہ اخلاق کے ذریعے سے بنتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ارے بولو کیسے تھے؟ خلق عظیم، بہت اونچی اخلاق۔ اب وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے اجتماع میں آیا کہ اس کو پٹائی کر دوں، یہ میری موجودگی میں میرے کو پوچھے بغیر، جبکہ میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ اجتماع میں کیسے آیا؟ لیکن بچے کا ذہن بن گیا۔
اب جب باپ تلاش کرنے کے لیے آیا تو اس کو استنجا کا تقاضا ہو. تو ہمارے تو استنجا خانے میں اجتماع میں بولو آدمی لگے رہے ہوتے ہیں, ایسا پھیرو. اب اس نے 2-4 پانی کے ڈول ڈالے, ایسا بات. جب فارغ ہو کر نکلے تو ایک آدمی نے ہاتھ میں ٹولیا رکھا, صابن رکھا, اور دوسرے ایسا باب یہ نل میں ہاتھ دھو لو, یہ آپ کا صابن. تھوڑی دیر ہوئی کہ آگے چلے تو پانی کی برف لگتی ہے. ارے بولو نہیں یار, ٹھنڈا گرمی کا زمانہ تھا, ٹھنڈا پانی. ایسا بھی یہاں بیٹھ کر پانی پی لو, پانی پی لیا. اس نے سوچا کہ ایسا پہلی مرتبہ آئے تو چلو چائے بھی پلا دے. اب حاجی صاحب تو کیوں آئے تھے بولو؟ بیٹے کو واپس لے جانے کے لیے. اب پانی بھی پیا اور ٹولیا بھی استعمال کیا اور صابن بھی استعمال کیا اور ٹھنڈا پانی بھی کیا اور پھر گرم چائے بھی پی لی. پھر اس آدمی نے کہا ایسا آپ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہو نا, ابھی تو سب مجمع میں بیٹھے ہیں, ایک آدھا گھنٹے کے بعد بات پوری ہو جائے گی, آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لو نا. اب جس کے پیٹ میں تبلیغ کی کوئی چیز جاوے بولو اثر کیے بغیر رہتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کا کھانا بھی اور تبلیغ والوں کو کھلانا بھی, یہ انشاءاللہ ہم کو 4 مہینے لے جائے گا. نیت کرو کھلائیں گے بھی, اور جہاں موقع ہوگا وہاں کھا بھی لیں گے. نہیں 4 مہینے کی جماعت دو گے ڈبل کھائیں گے, یہ سب مت کرنا. موقع میل کو دیکھ کر تو تبلیغ کا کھانا بھی اور تبلیغ کا کھلانا بھی. اب وہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے. بعض مرتبہ بیان جادو ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بات آ جاتی, دل میں لگ جاتی. جب بیان پورا ہوا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی بولو نا, بولو بھائی, بولو بھائی, بولو 4 مہینے. سب سے پہلے یہ کھڑا ہو گیا. اس کے بیٹے نے دیکھ لیا کہ یار ابا یہاں کے بہت یہ ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ ابا نے 4 مہینے نہیں, تو ابا تو تلاش کرتے ہی تھے. یوں ڈھونڈا کونے میں, مثلا نام کے ساتھ شادی کی, تو وہ سمجھ گیا کہ ابا کی آواز آئی اور انہوں نے میرے کو دیکھ لیا. باہر چل تو بھی کھڑا ہو کے نام لکھا 4 مہینے. تو باپ نے بھی لکھا ہے اور 4 مہینے بیٹے نے بھی. ان دونوں کی میں نے ملاقات کی. میرے کو بولے مولانا ایسا ہوا ہمارے ساتھ, تو ہم تو مانتے نہیں تھے, لیکن اخلاق کی برکت سے اللہ پاک نے ان دونوں کو اجتماع میں پہنچایا. وہ نیت سے آیا اجتماع میں شرکت سے, اور باپ آیا پکڑنے کی نیت سے اس کو واپس لے جاوے, لیکن نظام اللہ پاک کی طرف سے چلے گا. اس لیے ہمارا یہ مجمع کہیں بھی کسی سے نا امید نہ ہو. بھئی یہ گھر والے مانتے ہیں, یہ گھر والے مانوس ہے, یہ مانوس نہیں ہے. ایک مرتبہ جماعت چل رہی تھی, گھر گھر کی ملاقات کی, 2-3 گھروں میں ہوئی, 4تھا-5واں گھر کے 6ٹھا گھر جا کے ملاقات کرنے والے چلے گئے, تو 4تھے-5ویں گھر والوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, تم ہم کو مسلمان نہیں جانتے. اس لیے دوستو بزرگوں ہمارے ٹائم تو یہ بچے نے گھر جا کر یوں کہا ابا آج تو میں نے تعلیم میں یہ سنا کہ جو آدمی حج نہیں کرے گا اگر مر گیا تو یہودی ہو کر مرے یا نہ. باپ نے کہا ہمارے اوپر تو حج پر, چلو اپنے تینوں جا رہے. بیٹے نے کہا ابا تاخیر ہو گئی ہے نہیں, ہم ڈبل پیسے لے کے جاوے. اب یہ تینوں حج میں گئے, عمرہ کیا, طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, مینا عرفات گئے, خوب مال لگایا, 24 گھنٹے مسجدوں میں پڑے رہے, بیت اللہ میں پڑے رہے, اور خوب دعائیں مانگی, خوب اعتکاف کیا, اور ڈبل پیسے لے کر گئے تھے, وہ سب کے سب خرچ کر ڈالے. ارے بھائی اتنی سب نیکیاں کس عمل پر ہوئی؟ تو بولے 10 منٹ کی تعلیم کی برکت سے. ارے بولو کتنی بڑی خیر وجود میں آئے گی. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی تعلیم کے حلقے میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے بیٹھیں گے؟ اور ہفتے کے 2 گشت. ہفتے کے کتنے گشت بولو؟ پہلا گشت تو ہم سبھی کرتے ہیں. ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں آپ کو ایک بات پوچھ لوں, ارے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نہیں یار, کیا میں پوچھوں گا خبر آپ کو کیا؟ اچھا ان میں سے دوسرا گشت کون کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا, مجھے دیکھ لے بھائی. 25% مجمع پہ بھی باقی ہے.
دو گشت ملا کر ایک عمل ہے، دو تعلیم ملا کر ایک عمل ہے، دو گشت ملا کر، ارے بولو نا، ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کرتے کی اور دوسرا، ایسا کبھی دیکھا؟ ایک پائجامہ اور دوسرا نہیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ ایک جوتا پہن کر آدمی چلتا ہو، ایسا کبھی دیکھا؟ ارے بولو نہیں۔ اگر ہم نے ایک گشت کیا مقامی اور دوسرا گشت نہیں کیا، یہ تو ایسا ہے جیسا ایک جوتا پہن کر چلے، اور جب ایک جوتا پہن کر چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے صورت میں یوں کہیں گے، ان کو مرولی لے جاؤ، مرولی۔ معلوم ہے مرولی میں کیا ہے؟ ارے بولو نا، اگر ہاسپٹل ہے، اب تو بند ہو گئی، کیوں؟ کہ بھئی یہ صحیح سالم ہو کر ایک جوتا پہن کر جاتا ہے، تو جب دو گشت نہیں کریں گے اور ایک گشت کریں گے تو لوگ تو نہیں کہیں گے، لوگ تو ہمارے جیسے، لیکن فرشتے تو یوں کہیں گے یار یہ کیا ہے؟ دو گشت ملا کر جب ایک عمل ہے تو نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اچھا دوسرا گشت کون کون کرے گا؟ نہیں کرو گے تو؟ اچھا اتنا ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا؟ وقت ملے گا تو کریں گے، اور یوں ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا؟ ہر حالت میں کریں گے۔ تو جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو کیسا اٹھائیں گے؟ ذرا اٹھاؤ نا۔ ہاں، اور مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ لگائیں گے۔ کتنے لگائیں گے؟ اچھا ہمارا مہینہ 27 دن کا، کتنا؟ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا مہینہ 27 دن محنت کر کے 2 پرانے 8-10 نئے آدمی اپنی 3 دن کی جماعت بنائے۔ یہ مجمع امیروں کا ہے۔ یہ مجمع کس کا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، اس میں سے آج تک 3 دن چلا 4 مہینے کون کون جماعت لے کر گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بہت سو کو تو موقع مل گیا اور بہت سو کو اب موقع ملے گا، لیکن امیر تو سبھی ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی جماعت ہر مہینے خود بنائیں گے، بناؤ گے؟ اور ہمارا یہ جو 3 دن چلا 4 مہینے، یہ دنوں کا چلا نہیں ہے بلکہ اعمال کا چلا ہے۔ کس کا چلا ہے؟ 3 دن میں 15 نمازیں، 3 دن میں 6 تعلیم، 3 دن میں 3 تہجد، 3 دن کے اندر صبح شام کے تسبیحات کی پابندی، 1 دن 5 گشت، تعلیمی، خصوصی، عمومی، تشکیلی، اصولی۔ تو 3 دن میں کتنے گشت ہونے چاہیے؟ ارے بولو۔ ہمارا یہ عمل حضرت رحمت اللہ علیہ کو پوچھا، بھائی 3 دن کی جماعتیں کتنی دور جانی چاہیے؟ بولے اتنی دور جانی چاہیے کہ وہاں جا کر اس کا کوئی عمل متاثر نہ ہو۔ اس کا معنی ہماری 10 سے 12 کی تعلیم ہوتی ہے عام طور پر جمعہ کے دن، تو ہم کو کتنے بجے ہم اس مقام پر پہنچنا چاہیے جہاں ہمارا 3 دن کا روک ہے؟ ارے بولو کتنے بجے؟ 9:30 بجے فارغ ہو کر بیٹھ جائے۔ اگر اس مسجد کا روک یہاں سے 1.5 گھنٹہ ہے تو ہم کو کتنے بجے نکلنا چاہیے؟ ارے بولو نا، 8 بجے۔ اور 8 بجے سے پہلے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہماری روانگی کی بات ہوگی، تو اپنے کو مسجد میں کتنے بجے آنا چاہیے؟ ارے بولو تب بولو نا، یہ تمام رات کو سوتے سوتے آپ کو بولنا ہے۔ کتنے بجے آ جانا چاہیے؟ 6:30 بجے۔ تو اب نیت کرو، اس میں سے کون نیت کرتا ہے کہ جب میرا ہفتے کے تعین پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے اگر کسی رشتہ دار کو تیسرے ہفتے میں شادی اپنی بیٹی کی کرانی ہے اور تمہارا تیسرا ہفتہ طے ہے اور اس کو بلانا ہے، تو بھائی حافظ فضل میری شادی، میری بچی کی شادی میں آنے چاہیے، تو اس کو خبر ہے کہ ان کا تیسرا ہفتہ طے ہے اور ان کو بلانا ہے، تو وہ اپنی شادی کی تاریخ کو بدل دے، بھائی تیسرا نہیں دوسرا رکھو، اس لیے کہ حافظ صاحب تو اپنے ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگائیں گے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا 3 دن کی دوسری بات حضرت جی فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہر گشت سے 3 دن کی جماعت جانی چاہیے۔
آج ہماری جماعت کب جاتی ہے؟ ارے بولو نہیں یار، جمعہ سنیچر اور اتوار، سنیچر کا آدھا دن اور اتوار کی چھٹی۔ اب یہ نیت کرو انشاءاللہ ہر اگست سے ہماری 3 دن کی جماعت جانی چاہیے، 3 دن کے پورے عمل ہونے چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 دن جہاں پر آپ جاؤ، اللہ کرے روزانہ آج ایک 3 دن کی جماعت، کل ایک 3 دن کی، پرسوں ایک دن، آج بھی جمعہ ہے، جمعہ سنیچر اتوار، 3 دن کے اندر کتنی جماعتیں نفل نکلنی چاہیے؟ 3۔ اگر آپ کی ہر ہفتے میں 200 جماعتیں نکلتی ہے مثلا، اور سب نے 3 دن میں 3 جماعتیں نکالی، ایک ہفتے میں کتنی جماعتیں ہو جائے گی؟ ارے بولو، 600 دوسری پڑ گئی۔ آپ کہو گے کہ مولانا تھوڑا ایک قدم نیچے اترو، نہیں یار، تم ہر جگہ اترے ہو تو آج بھی اتر جاؤ۔ اچھا چلو اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ 3 جماعت، اچھا ایک منٹ، اس میں سے کون نیت کرتا ہے کہ میں 3 دن میں 3 جماعتیں نکالوں گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا چلو میں نیچے اترتا ہوں، 2 جماعت کون نکالے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا چلو اس سے نیچے نہیں اتروں گا، 1 جماعت کون نکالے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب اگر یہ سب نے جماعت نقل بنائی اور نقل جماعت نکال کر کے آئے، بولو ہمارے کام میں ترقی ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو ہوگی کہ نہیں؟ اسی سے ماحول بنے گا، اسی سے اللہ پاک دنیا میں دین کو زندہ کریں گے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہر کچے پکے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے آئے، پورا دن بھر آپ نے دعوت دی۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب آگے بڑھی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، تولیہ ہے، چہرہ غبار آلود ہو گیا، صاف کراتی ہے، روتی ہے، ابا جان ابھی کیا کرتی؟ بولے اللہ پاک نے وہ محنت دی ہے، اس محنت کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کریں گے۔ ہماری منزل وہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ پاک دین اسلام کو غالب کرے، چاہے ولو کرہ المشرکون۔ یہ مجمع ہمارا بیٹھنے والا، اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، ہم سب نے بہت دھیان سے نیتیں کی، بیٹھے، ایک 10-15 منٹ آپ کو اور دینی پڑے گی۔ یہ مجمع ماشاءاللہ 3 دن بھی لگاتا ہے، 2.5 گھنٹے بھی لگاتا ہے، ارے بولو لگاتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد اور جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ہم جب تک کہ اللہ پاک توفیق کا دروازہ نہیں کھولے، اللہ کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ ہم کس کے محتاج ہیں بولو؟ ہم اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے آج یہ بتا رہے ہیں، اے اللہ ہم کرتے بھی ہیں، نیت بھی کی ہے، اے اللہ آج تو پوری زندگی موت تک کے لیے تو ہمارے لیے توفیق کا دروازہ کھول دے۔ اس کے لیے ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر ہم یہ 5 عملوں کے عزائم لکھ کے دیں گے کہ میں روزانہ 2.5 گھنٹے عصر سے عشاء، فجر سے 8، فجر سے 9 یہ لکھ کر دیں گے۔ اے اللہ روزانہ میری گھر کی تعلیم مغرب بعد عشاء کے بعد، اے اللہ میرا پہلا دوسرا تیسرا ہفتہ 3 دن کا، چونکہ پہلا دوسرا گشت کرتے ہیں، مسجد کی تعلیم کرتے ہیں، آپ اپنی گھر کی تعلیم روزانہ کے 2.5 گھنٹے اور مہینے کے 3 دن۔ اگر یہ بیٹھنے والا مجمع اگر لکھ کر کے اپنا، ابھی تو اپنا یہ جو بیٹھے ہیں وہ، پھر آپ اپنی مسجدوں میں جاؤ گے تو بہت سے لوگ یہاں نہیں ہیں، جو عمل آپ نے کیا ہے وہ اپنی مسجدوں سے کرا، یوں کرتے کرتے انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا۔ تو بھائی سب بیٹھ کر لکھ کر کے پھر جاؤ گے انشاءاللہ۔ کون کون بغیر لکھے جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بغیر لکھے کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اب دیکھو آپ کو پرچے بھی دیں گے، آپ کو مسجد کے حلقے میں اٹھائیں گے، پھر حلقے والے مسجد کے اعتبار سے بیٹھیں گے، اور جو موجود ہے اپنی محتاجگی اللہ پر توفیق کا دروازہ کھول دے، اس کے لیے بھائی لکھو، میں میرے 2.5 گھنٹے میں دیتا ہوں،
پھر بھی لکھو فجر کے بعد. میرا 3 دن کا ہفتہ پہلا متعین ہے, پھر بھی لکھو. اور اگر نہیں متعین ہے آج کر لو. لیکن یہ پورا مجمع ہم نے سنا ہے کہ آنند کا مجمع بڑا فرما بردار ہے. صحیح سنا؟ ارے بولو صحیح سنا. اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے. ایک 10-15 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. ابھی تو 4 میں 10 کم ہے اور اصل